السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ ویلاگ میں ہم نے ایران کے ایک معروف عالم دین آیت اللہ نعمت اللہ صالحی نجف آبادی صاحب کا تعارف آپ سے کروایا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ ان کی جو کتاب ہے شہید جاوید، اس کتاب کی اشاعت کے بعد کس قدر ہنگامے ہوئے علمی دنیا میں، اس کے رد پہ بہت کچھ لکھا گیا، پھر انہوں نے ان سب کا جب رد لکھا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، پھر کس طرح ان پہ عرصہ حیات کو تنگ کیا گیا، آیت اللہ منتظری صاحب کی طرح ان کے ساتھ بھی ہوا۔ حالانکہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس انقلابی اور سیاسی اسلام کی بنیاد پر ایران میں ایک ولی فقیہ کی حکومت قائم ہے، اور وہاں پر جس طرح بادشاہت کا نظام ختم کیا گیا، اس حوالے سے تو نجف آبادی صاحب اور منتظری صاحب پہ ہم جب بات کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ علمی لحاظ سے یہ کس قدر ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت یہ رکھتے تھے۔ لیکن پھر ظاہر سی بات ہے، طاقت کی اپنی فلسفی ہوتی ہے، اس کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہے، سیاست کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، جس میں آپ نظریاتی طور پر جتنے بھی آپ آئیڈیلزم کے شکار ہوں، لیکن جب آپ عملی سطح پر آتے ہیں تو پھر آپ کو بہت کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، تو یہی کچھ ہوتا ہے، وہاں پر بھی ہوا۔ تو نجف آبادی صاحب کے اوپر عرصہ حیات تنگ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ ہم اب آپ کو ان کا نقطۂ نظر ان کی کتاب سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو موسوعۃ الامام حسین کتاب سے ان کا نظریہ بیان کیا تھا۔ اب ہم ان کی کتاب جو میرے سامنے ہے عربی زبان میں، جو اس کتاب کا ترجمہ وہ آپ کو اس سے میں چاہتا ہوں کہ ان کا نظریہ اختصار کے ساتھ اقامت حکومت کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ کتاب کا جو پورا نام ہے وہ ہے الشہید الخالد الحسین ابن علی علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ فارسی میں لکھی گئی ہے، اور لکھنے والے کا نام آیت اللہ شیخ نعمت اللہ صالحی نجف آبادی ہے، اور ترجمہ اس کا جو عربی میں کیا ہے، اور اس کے اوپر جو مقدمہ لکھا ہے اور اس پہ جو حواشی وغیرہ جس نے لکھے ہے وہ ڈاکٹر سعد رستم صاحب ہے، اور یہ کتاب جو ہے بیروت سے چھپی ہے، اور طبع اول اس کی 2013 میں یہ کتاب پہلی بار شائع ہوئی عربی زبان میں۔ اس کتاب کے اندر آیت اللہ صالحی صاحب نے مقدمے میں پہلے کتاب کے ایک مختلف جو قیام امام حسین کے حوالے سے جو اہداف موجود ہے تشیع میں اور سنیوں کے اندر بھی، اس کو اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں مختصراً بتاتا ہوں، اس پہ ہم نے بہت بات کی ہوئی ہے۔ نمبر 1 انہوں نے لکھا کہ کچھ کا خیال ہے کہ امام اور ان کے فیملی اور دیگر لوگ کربلا صرف اس لیے گئے تھے کہ وہاں آپ قتل ہوں، اور بچے آپ کے باقی جو فیملی کے لوگ ہیں وہ قید کر دیے جائیں۔ یہ قتل اور قید جو ہے یہ بنو امیہ کی حکومت کی رسوائی کا ذریعہ بنے اور احیاء اسلام کا ذریعہ بنے، کہتے ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے۔ دوسرا نظریہ، امام نے اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کیا تاکہ اللہ کے ہاں عظیم درجہ حاصل کریں اور سعادت کے اعلیٰ درجات آپ کو مل جائیں۔ تیسرا، امام کے اس شعرا کے 2 جہات ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1 ظاہری اور نمبر 1 باطنی۔ ظاہری لحاظ سے تو امام نے یہ ظاہر کیا کہ آپ کوفہ اسلامی حکومت کے قیام کے لیے اور حکومتی طاقت کے ذریعے احیاء اسلام کے لیے جا رہے ہیں، یعنی حکومتی طاقت حاصل کر کے احیاء اسلام کرے۔ لیکن باطنی طور پر آپ جانتے تھے کہ آپ کوفہ جو ہے وہ نہیں پہنچیں گے، اور کربلا میں ہی آپ شہید کر دیے جائیں گے۔ تیسرا ہدف یا تیسرا نظریہ یہ پایا جاتا ہے۔ چوتھا نظریہ اہل سنت میں سے ایک انصاف پسند گروہ کا ہے۔ اس گروہ کا خیال ہے کہ امام حسین کی یہ تحریک ایک اصلاحی تحریک تھی جس کا مقصد اسلامی حکومت کا قیام تھا۔ ان حضرات نے سبط رسول کی بہت زیادہ تعریف کی ہے۔ پانچواں نظریہ، اہل سنت میں ہی کچھ لوگ اس طرف گئے ہیں کہ امام حسین کی یہ تحریک، ان کا قیام یہ ٹھیک نہیں تھا، اور یہ نظم اجتماعی اس سے خراب ہونا تھا، لہٰذا نظم اجتماعی کو برقرار رکھنے کے لیے حکومت وقت کا اس تحریک کو دبانا ضروری تھا، اور انہوں نے پھر اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ ایک حدیث سے بھی استدلال کیا ہے۔ چھٹا نظریہ وہ کہتے ہیں کہ فراموش شدہ نظریہ ہے، جسے شیخ مفید، سید مرتضیٰ اور شیخ طوسی نے پیش کیا تھا، اور جسے آخری دور میں یعنی نجفی صاحب لکھتے صالحی صاحب کے فراموش کر دیا گیا۔ ہماری کتاب کی بنیاد ان کبار علماء کی آراء پر مشتمل ہے، یعنی آیت اللہ نجف آبادی صاحب یہ فرما رہے کہ ان کا اپنا جو نظریہ ہے وہ ان کا خود ساختہ نہیں ہے،
بلکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ شیخ مفید اور شیخ سید مرتضیٰ وغیرہ جو کبار علماء ہے انہوں نے جو اس پہ نظریہ پیش کیا ہے وہ اسی کے اوپر ان کی بنیاد ہے۔ ہم آگے ڈیٹیلس آپ کو بتائیں گے، کیونکہ تمام اس حوالے سے جن لوگوں نے بھی اس کو خروج کے ضمن میں ذکر کیا یا قیام حکومت کے مقصد کے طور پر، ان سب نے شیخ مفید اور شیخ مرتضیٰ سے استدلال کیا ہے۔ تو ہم مختصراً آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان دونوں نے کیا کہا تھا جس کی وجہ سے یہ بات کی جائے۔ تو نجف آبادی صاحب کا یہ کہنا، یہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنے نظریے کی بنیاد ان کبار علماء کے نظریے پہ اس کو قائم کیا، پھر انہوں نے ان دونوں کی اہل تشیع فقہ میں اور اصول میں جو ان دونوں بزرگوں کا خاص طور پر جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو بہت تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب صالحی صاحب نجف آبادی صاحب کا اپنا جو خیال ہے وہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ اسلامی حکومت کا قیام تھا، ٹھیک ہے، بالکل دو ٹوک واضح لفظوں میں یہ لکھتے ہیں۔ امام حسین نے صفحہ نمبر 70 پہ لکھتے ہیں کہ امام حسین نے اسلامی حکومت کے قیام کی طرف کیوں متوجہ ہوئے، اب آپ کو کیا ضرورت تھی یا کس وجہ سے آپ نے یہ قدم اٹھایا۔ لکھتے ہیں کہ معاویہ کی حکومت اسلامی ریاست کے لیے ایک مہلک بیماری تھی اور اس حکومت میں لوگوں پر بہت جبر نافذ تھا، اس قدر زیادہ جبر تھا کہ کسی کے لیے کوئی اختلافی بات یا اختلاف فکر کرنا یا حکومت کے خلاف تحریک چلانا بالکل ناممکن تھا۔ اس دور میں ایک اصلاحی اور انقلابی تحریک کی ضرورت تھی، یعنی معاویہ کے دور میں۔ امام حسین معاویہ کی موت کا منتظر تھا۔ جب معاویہ کی وفات ہوئی تو اس تحریک کا وقت پہنچا، یعنی امام حسین انتظار میں تھے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو اور یہ جبر کا جو ماحول اور ایک ظلم اور استبداد کا جو ماحول یہ ختم ہو جائے۔ یہ اہل تشیع عالم ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کا نقطہ نظر اسی طرح ہے۔ معاویہ کی وفات ہوئی تو اس تحریک کا وقت پہنچا تھا۔ معاویہ کی وفات کی بات امام حسین کو یہ قدم اٹھانے سے پہلے، یعنی وہ ابھی قدم اٹھانے ہی والے تھے کہ یزید کی حکومت قائم ہو گئی اور پھر یزید نے امام حسین سے زبردستی بیعت لینی چاہی۔ یزید کی حکومت امام حسین کی جان کے در پہ ہو گئی تھی، اسی لیے امام نے مکہ کی طرف ہجرت کی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی دور میں کوفہ سے خاص طور پر اور ادھر ادھر سے لوگوں کے خطوط اور مطالبات کا ایک سلسلہ شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ اسی عرصے میں یہ بھی ایک، یعنی لوگوں کی طرف سے مطالبات آنا شروع ہوا کہ بھئی اس ظالم حکومت سے ہماری جان چھڑاؤ۔ پھر آپ نے ان مطالبات اور ان خطوط کو دیکھتے ہوئے مسلم بن عقیل کو جائزہ لینے کے لیے بھیجا، وہاں سے ان کا پیغام بھی آیا کہ آپ فوراً آ جائے، زمین تیار ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر مصنف نے یعنی نجف آبادی صاحب نے امام حسین کی کامیابی کے امکان کی بہت ساری وجوہات بیان کی، کیونکہ اس پہ سب سے بڑا اعتراض تو یہی ہے نا کہ اگر امام قیام حکومت کے لیے جا رہے تو کس تیاری کے ساتھ، کون سا جتھا تھا، کون سی تحریک تھی، کون سا آپ کے پاس لاؤ لشکر تھا، کون سا آپ کے پاس طاقت اور قوت اور اسلحہ تھا جس کو ہم کہے کہ بھئی ایک ظالم ڈکٹیٹر اور ایک بہت ہی جابر قسم کی حکومت اور اس کے عمال سے آپ ٹکرانے جا رہے۔ تو اس کا پھر انہوں نے بہت تفصیل سے سب سے جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے جو سب سے مشکل مرحلہ وہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال اس میں جب آپ نے نظریہ یہ بنا لیا اور اسی کو ہی ثابت کرنے تو دلائل آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کچھ اسباب یہ بیان کیے کہ ایک تو حکومت بہت کمزور تھی اور لرزبر اندام تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ عوام میں اس کو کوئی مقبولیت نہیں تھی۔ لوگوں کا حکومت سے مکمل مایوس رہنا، ٹھیک ہے، اور لوگوں کا اس حکومت کے خلاف شکوک، شبہات اور شکایات وغیرہ، ٹھیک ہے، بے چینی بہت تھی، ناراضگی لوگوں میں بہت تھی، کیونکہ بقول ان حسب کے کہ وہ ایک ملوکیت کا ایک دور شروع کر دیا گیا تھا اور موروثی بادشاہت کا بھی دور، تو یہ اس دور کے لوگوں کے لیے ناقابل قبول تھی اور یہ چیز بے چین کر رہی تھی لوگوں کو۔ پھر رائے عامہ آپ کی تائید میں تھی، ٹھیک ہے، سوائے اہل شام کے، یعنی اہل شام کے علاوہ باقی پوری مسلم دنیا میں جو لوگوں کی رائے تھی، رائے عامہ جس کو انہوں نے لکھا، وہ آپ کے حق میں تھی۔ تو یہ وجوہات بتا رہے کہ امام حسین نے قدم کیوں اٹھایا اور کامیابی کے کس طرح کے امکانات تھے۔ اس کے بعد چوتھی چیز انہوں نے لکھی کہ لیڈر یا جو قائد ہے جس نے یہ قدم اٹھایا اس کی اپنی اہلیت، ذاتی صفات اور پھر شیعہ نقطۂ نظر کے مطابق خدا کی طرف سے مقرر ہونا بھی، تو یہ بھی ایک چیز تھی۔
پھر پانچویں چیز جان باز اور خوش دلی سے تعاون کرنے والے جنگجوؤں کی موجودگی، ٹھیک ہے، اس سے بہت زیادہ انہوں نے کوشش کی ہے ثابت کرنے کی کہ کوفہ کے اندر کس طرح سے ہزاروں لوگ مسلح موجود تھے جو اسی مقصد کے لیے تیار تھے، اور وہ کوئی کرائے کے فوجی نہیں تھے، سرکاری تنخواہوں پہ پلنے والے لوگ نہیں تھے کہ بہت بے دلی سے لڑنے کی کوشش ہی نہ کرنا اول تو، اور یا تو ہمارے یہاں کی طرح، ٹھیک ہے، پلاٹوں پہ اور اچھے علاقوں پہ جگہوں پہ قبضہ کر کے بزنس کو اپنا فروغ دینا۔ تو جب آپ کرائے کے وہ ہوتے ہیں تنخواہ دار ہو تو پھر آپ کے اندر وہ جذبہ نہیں رہتا، یہ ان کا خیال ہے۔ یہ جو باقی پلاٹ وغیرہ کی مثال جو میں نے اپنے تناظر میں بات کی، ٹھیک ہے، اس کو آپ یہاں پر اس کے ساتھ نہ ملائیں۔ خیر بات تو یہ ہے کہ جب آپ تنخواہ دار فوج اور جو ایک جذبے سے لڑنے والی جو فوج ہے اس میں فرق ہوتا ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو جان باز لوگ موجود تھے نا آپ کے تعاون اور حمایت کے لیے، اور جن کو کی بھروسے پر آپ نے قدم اٹھایا، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی تنخواہ دار لوگ نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ ایک جذبے سے لڑنا چاہ رہے تھے امام وقت کی حمایت میں، ایک ظالم جابر اور ایک ناجائز حکمران اور حکومت کے خلاف۔ تو خیر یہ کہہ رہے کہ یہ صرف کوفہ میں 1,00,000 جنگجو مدد کے لیے تیار تھے، ٹھیک ہے۔ اس نقطے پہ مؤلف نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے۔ تو یہ ان کا یہ خیال ہے کہ امام حسین نے بہرحال یہ قدم اسی لیے اٹھایا، اور اس قدم اٹھانے پہ جو لوگوں کی طرف سے اعتراضات ہیں، بھئی امام صاحب علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا کہ تو کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی مسلح جتھا ساتھ نہیں، پھر آپ نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس کے اوپر سب کچھ تیار تھا، زمین تیار تھی، اور خاص طور پر مسلم بن عقیل کی جو رپورٹ آئی تھی اس کے بعد تو بالکل واضح تھا کہ یہ سب کچھ موجود ہے۔ پھر جب ان کو شہید کیا گیا تو پھر حالات تبدیل ہو گئے۔ خیر اس کے بعد انہوں نے آگے ایک پوری ایک تفصیل سے بحث کی ہے کہ امام حسین کا قیام یا یہ جو نہضہ ہے آپ کا، یہ جو آپ کا خروج ہے، یہ اصلاح کے لیے تھا۔ اور یہ ہم نے آپ کو بہت پہلے کے ویلاگ میں جب ہم نے آیت اللہ محمد صدر صاحب نے جو شرائط بیان کیے تھے آپ ہدف حسین کو بیان کرنے کے لیے، تو اس کے اندر انہوں نے ایک شرط میں یہ بات کہی تھی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصلاح کے لیے آپ اٹھ رہے تھے، لیکن اصلاح کا کیا مفہوم ہے یہ طے کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ بات کی تھی کہ تو الفاظ ہے نا کہ میں اصلاح کے لیے اٹھ رہا ہوں، امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، اب ان الفاظوں کی تعبیر ہے مسئلہ وہاں پر آتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے وہی اصلاح والے لفظ کو لیا ہے، لیکن اس کو جس مفہوم میں نجف آبادی صاحب لیتے وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ امام کی نہضت کا مقصد وسیع اصلاح تھا جو آپ نے اسلام کی روح سے لیا تھا۔ اس ہدف کی بنیاد اسلام کی حمایت اور دفاع تھا۔ امام حسین کے کلام سے استدلال کیے، انہوں نے 3 حوالے دیے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ظالم حکومت کی تبدیلی ایک شرعی ذمہ داری تھی۔ اس ہدف کے حصول کا ذریعہ اسلامی حکومت کے قیام کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اسلامی حکومت کے قیام کی شرائط مکمل طور پر موجود تھیں، یعنی جو اس کے لیے شرائط موجود تھے، خروج ایک ظالم حکمران کو ہٹانے کے لیے جدوجہد کے حوالے سے، وہ کہ تو سب شرائط پائی جاتی تھی۔ امام کا ہدف اسلام کی حمایت اور اسلام کو بچانا اور اس کا دفاع کرنا تھا۔ پھر مصنف نے ان سب نکات پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ ظالم حکومت کی تبدیلی اور اس کے لیے پھر امام حسین کا وہ قول جو بہت معروف ہے، من رآ سلطانا جائرا والا، اس کو بھی پیش کیا ہے۔ پھر یہ لکھتے ہیں نجف آبادی صاحب کہ اسلامی حکومت کے قیام کی ضرورت، ٹھیک ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ عمال بہت ظالم تھے، اور ان سب کو ظلم سے روکنا صرف اسی صورت میں ممکن تھا کہ اسلامی حکومت قائم کی جائے۔ ہر طرح کی خرابیوں اور مظالم کا خاتمہ صرف اسی صورت میں ممکن تھا کہ آپ قیام کریں، اس ظالم حکومت کا تختہ الٹ دے، پھر اپنی حکومت کو قائم کرے۔ تو یہ چونکہ بہت ڈیٹیل سے لکھی، بہت تفصیلی کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ اس قابل ہے کہ اس میں سے ہر ایک پہ بہت تفصیل سے بات کی جائے، لیکن چونکہ ہمارا مقصد ایک اختصار کے ساتھ اپنے ناظرین کو کچھ چیزوں سے آگاہی دینا ہے، اور بغیر جانبداری کے، بغیر تعصب کی کوشش کر کے ہم محض فروغ علم کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، کسی مسلک، کسی مقصد، کسی ازم، کسی اسٹیٹ یا کسی مسلک یا مذہب یا عقیدے کی ترویج ہمارا بنیادی مقصد نہیں ہے۔ ہم تو صرف رواداری کو فروغ دینا، برداشت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم خود برداشت اور رواداری کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کہیں پر ہمارے خیال کے مطابق ظلم ہے، استبداد ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو پر تو آپ نے تنقید کرنی ہے نا، اس کو تو آپ نے برا کہنا ہے۔ ہمارے پاس صرف زبان ہی ہے جس سے ہم بات کر سکتے ہیں، یا قلم ہے جس سے ہم کچھ لکھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو نجف آبادی صاحب کا نظریہ اختصار کے ساتھ میں نے بیان کیا، میں آپ کو ان کا نظریہ دیانتداری کے ساتھ میں نے جو سمجھانے کی کوشش کی وہ میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔